ورز ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ 7 ماہ سے ملک بھر میں کورونا وبا کا قہر جاری ہے۔ وہیں پر محققین اور سائنسدان اس وبا کے علاج کے لیے ویکسین دوائی کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ناظرین، روس نے دنیا کی پہلی کورونا ویکسین تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے منگل کو اعلان کیا کہ روس نے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے، جو کہ وائرس کے خلاف دیرپا امیونٹی پیدا کرتا ہے۔ پوتن نے حکومتی وزراء کے ساتھ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی کانفرنس میں کہا کہ آج صبح دنیا میں پہلی مرتبہ کورونا ویکسین روس میں رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ میری ایک بیٹی کو یہ ویکسین دی گئی ہے اور اس طرح انہوں نے اس تجربے میں شریک ہوئی ہے۔ روس جلد کورونا وائرس تیار کرنے کی سخت کوشش کر رہا تھا اور اس مہینے کے شروع میں کہا تھا کہ ویکسین کے بڑے پیمانے پر تیاری چند ہفتوں میں شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت نے روس پر زور دیا تھا کہ وہ ویکسین کی تیاری میں طے شدہ طریقہ کار اور گائیڈ لائنز کی پابندی کرے۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت نے روس پر زور دیا تھا کہ وہ ویکسین کی تیاری میں طے شدہ طریقہ کار اور گائیڈ لائنز کی پابندی کرے۔ عالمی ادارہ صحت نے زور دیا تھا کہ روز ویکسین تیار کرنے کے لیے ان تمام مراحل سے گزرے جو ایک محفوظ ویکسین کے لیے ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک جائزے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 165 کمپنیاں ویکسین کی تیاری کی دوڑ میں شریک ہیں اور ان میں سے 6 کلینکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے میں ہیں۔ چاند کو چھت پر بلا لوں گا اشارہ کر کے، یہ تھے راحت اندوری۔ راحت اندوری چل بسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردو زبان کے معروف شاعر اور بالی ووڈ فلموں کے گیت نگار راحت اندوری انڈیا کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق راحت اندوری انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے اروبند اسپتال میں زیر علاج سے، جہاں ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے ایک دن بعد آج منگل کو انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسپتال کے چیئرمین ڈاکٹر وینوس بھنڈاری کے مطابق راحت اندوری نیمونیا کا شکار تھے اور منگل کی صبح انہیں 2 مرتبہ دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ ڈاکٹر وینوس کا کہنا ہے کہ راحت اندوری کو اتوار کے روز اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں ان کا کورونا ٹیسٹ کرنے پر مثبت آیا، جس کے ایک روز بعد ہی وہ انتقال کر گئے۔ شاعر راحت اندوری نے منگل کی صبح ہی اپنی صحت کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور اپنے مداحوں سے صحت یابی دعا کرنے کی اپیل کی تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے انڈیا کے مشہور شاعر نے غزلوں کے علاوہ بالی ووڈ کی فلموں کے لیے متعدد گیت لکھے۔ بالی ووڈ کی مشہور فلم منا بھائی MBBS اور دیگر فلموں کے گیت بھی قلم بند کیے تھے۔ راجناتھ سنگھ نے راحت اندوری کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مشہور شاعر راحت اندوری کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ مسٹر سنگھ نے آج ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا کہ مقبول شاعر راحت اندوری جی کے انتقال کی خبر سے مجھے کافی دکھ ہوا ہے۔ وہ اردو ادب کی مشہور شخصیت تھی۔ اپنی یادگار شاعری سے انہوں نے ایک نہ مٹنے والی چھاپ لوگوں کے دلوں پر چھوڑی ہے۔ مسٹر سنگھ نے عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری کے انتقال کو اردو زبان و ادب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں ان کے چاہنے والوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مشہور شاعر و ادیب، مختلف سیاسی و سماجی قائدین نے راحت اندوری کے انتقال پر اپنے شدید صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ ناظرین، اسی طرح اردو کے مشہور شاعر راحت اندوری کے انتقال پر یکجہتی کی جانب سے
اظہار تعزیت کیا گیا۔ اسی طرح بزم صدم انٹرنیشنل کی جانب سے اردو کے مشہور شاعر راحت اندوری کے کورونا مثبت ہونے اور اس سے انتقال کی خبر پر سخت رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے بزم صدف انٹرنیشنل کے چیئرمین شہاب الدین احمد اور ان کی پوری ٹیم نے کہا کہ ان کے انتقال کی وجہ سے اردو نے ایک عظیم اور بے باک شاعر کو کھو دیا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، کورونا وبا کا قہر دنیا بھر میں تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسی طرح سائنسدان و محققین اس وبا کی دوائی و ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وائرس کے 53,601 نئے مثبت مریض درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے قہر کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا وبا کے 53,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض درج ہونے سے متاثرین کی مجموعی تعداد 22,68,000 سے متجاوز کر گئی ہے۔ وہیں اسی عرصے کے دوران 47,000 سے زیادہ افراد صحت مند ہوئے ہیں۔ منگل کے روز وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,601 افراد کو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 22,68,676 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 47,746 افراد جان لیوا وائرس سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت مند ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 15,83,490 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 871 افراد کی ہلاکت کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 45,257 ہو گئی ہے۔ ملک میں مثبت مریضوں کی تعداد 4,984 سے بڑھ کر 6,39,929 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب 28.21% فعال مثبت مریض ہیں۔ وائرس سے شفا یابی کی شرح 79.80% اور اموات کی شرح 1.99% ہے۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست مہاراشٹر ہے، جہاں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں کی تعداد 2,177 سے بڑھ کر 1,48,042 ہو گئی ہے اور 293 افراد اس وبا کے سبب لقمِ اجل بھی ہو چکے ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 18,050 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 6,711 افراد وائرس سے شفا یاب ہوئے ہیں اور یہ تعداد بڑھ کر 3,28,481 ہو گئی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ فعال مثبت مریض اسی ریاست میں ہیں۔ مدھیہ پردیش میں مریضوں کی تعداد 661 فعال مثبت ہے، بڑھ کر 87,773 ہو گئی ہے۔ ریاست میں اب تک 2,116 افراد اس وبا کے سبب لقمِ اجل ہو چکے ہیں، جبکہ 6,924 افراد کی شفا یابی سے مجموعی طور پر 1,45,636 افراد صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، کورونا متاثرین کے رابطے میں آنے والے افراد کا جلد ٹیسٹ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں شامل بہار، گجرات، اتر پردیش، مغربی بنگال اور ریاست تلنگانہ میں سیمپل کا ٹیسٹ بڑھانے پر زور دیتے ہوئے اس وبا سے لڑنے کے لیے کورونا متاثر شخص کے رابطے میں آنے والے افراد پر زور دیتے ہوئے اس وبا سے لڑنے کے لیے متاثرہ شخص کے رابطے میں آنے والے افراد کی جلد از جلد ٹیسٹ کرانے کا نیا ضابطہ دیا ہے۔ ناظرین، فائرنگ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوز کانفرنس درمیان میں روک دی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی سیکریٹریٹ سروس کے گارڈ نے پیر کو وائٹ ہاؤس کے باہر بظاہر ایک مسلح شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کو پریس بریفنگ کے دوران کچھ دیر کے لیے وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کر رہے تھے کہ سیکریٹریٹ سروس کا ایک باڈی گارڈ ٹرمپ کے پاس پہنچا اور آہستگی سے کہا، جناب کیا آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں؟ ٹرمپ اور ان کے عملے کے ارکان وہاں سے چلے گئے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ کو اچانک پریس کانفرنس کے دوران کچھ دیر کے لیے لے جایا گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس
خفیفہ سروس کے ایجنٹوں کو خودکار رائفلوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے شمالی لان میں دوڑتے دیکھا گیا ہے اور درختوں کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی۔ فوکس نیوز جس کے کیمرے میں ٹیم باہر تھی فائر کی 2 آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد صدر ٹرمپ پریس بریفنگ روم میں دوبارہ آئے اور بتایا کہ کسی کو وائٹ ہاؤس کے باہر گولی ماری گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس شخص کو گولی ماری گئی ہے اس کی شناخت یا مقصد کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص مسلح تھا، ٹرمپ نے کہا کہ جس بات کو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ہاں میں ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس کا شاید مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ واقعہ وائٹ ہاؤس کے باہر پیش آیا۔ سیکریٹریٹ سروس نے ٹویٹ کیا، قانون نافذ کرنے والوں نے کسی کو گولی ماری ہے جو بظاہر مشتبہ لگتا ہے اور اس سے ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صورتحال پر پرسکون تھی، تاہم اطراف کی سڑکوں کے ایک حصے کو بند کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے کے لیے کیمپنگ کرنے والے ایک شخص نے AFP کو بتائی ہے کہ اس نے شام کو فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ اس نے کہا کہ فائرنگ کی آوازیں سنیں اور اس سے پہلے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ ایک مرد کی آواز تھی۔ مہاتما بدھ اور رام مندر کے حوالے سے انڈیا اور نیپال میں تنازع۔ انڈیا میں کسی چیز کو مذہبی رنگ دینے کی روایت نہیں ہے، لیکن گزشتہ دنوں جتنے مذہبی تنازعات ایک کے بعد دیگر منظر عام پر آئے یا نظر آئے ہیں وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ لوگ مزید مذہبی ہوتے جا رہے ہیں یا پھر لوگوں کے درمیان خلیشیں بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے شہر ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن یعنی زمین کی پوجا کا بڑے پیمانے پر پرشکوہ انداز میں انعقاد کیا گیا، جس میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی۔ اس تقریب کو مختلف مقامات پر بڑی اسکرینوں پر دکھایا گیا، جبکہ انڈیا کے تقریباً تمام ٹی وی نیوز چینلز دن بھر وہاں سے تقریباً لائیو براڈ کاسٹ کرتے رہے۔ قبل رام اور ایودھیا کے متعلق نیپال کے وزیر اعظم کے بیان پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ رام اس ایودھیا کے نہیں تھے بلکہ نیپال میں بہار سے ملحق بیر گنج کے پاس ایودھیا نامی ایک چھوٹی سی جگہ سے تھے۔ انڈیا کی جانب سے سازوں نے اور نیپال میں بھی بہت سے لوگوں نے وزیر اعظم KP شرما اولی کے بیان کو مسترد کر دیا تھا، جس کے جواب میں نیپال کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ ان کا بیان کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ایک نیپالی شاعر کے 207ویں یوم پیدائش پر انڈیا اور نیپال کے درمیان مشترکہ تحقیق کے موضوع کے طور پر یہ بیان دیا گیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر پرساد نے جب اپنے ایک بیان میں بدھ مذہب کے بانی مہاتما بدھ کو انڈیا کا کہا تو نیپال کی جانب سے اس کے متعلق سخت رد عمل سامنے آیا۔ دراصل سنیچر کے روز کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز CIE کی ایک پروگرام میں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کون سے 2 عظیم ہندوستانی ہیں جن کو آپ کو یاد رکھ سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایک گوتم بدھ ہے اور دوسرے مہاتما گاندھی۔ بس اس کے بعد کیا تھا، انڈیا اور نیپال کے درمیان جاری تنازعات کے سلسلے میں نیپال کو موقع مل گیا اور وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آثار قدیمہ کی ناقابل تردید شواہد ہیں کہ گوتم بدھ کی پیدائش نیپال کے لمبینی میں ہوئی تھی۔ مہاتما گاندھی لمبنی میں ہوئی تھی۔ مہاتما بدھ کی جائے پیدائش لمبنی بدھ مذہب کے ماننے والوں کی اصل جگہ ہے جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ نیپال کے سابق خارجہ سیکرٹری اور اقوام متحدہ میں نیپال کے مستقل رکن مدھو رمن آچاریہ نے ٹویٹ کیا کہ راجہ اشوک نے نیپال کے لمبنی میں مہاتما بدھ کی جائے پیدائش کے نشان کے لیے ایک ستون قائم کیا تھا جو کہ
کسی بھی دعوے سے کہیں زیادہ عظمت کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیپال کی جانب سے متواتر بہت سے رد عمل سامنے آئے تو انڈیا کی وزارت خارجہ کو وزارتی بیان جاری کرنا پڑا، جس میں اس نے کہا کہ وزیر خارجہ مشترکہ ورثے کا ذکر کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوتم بدھ کی پیدائش لمبنی میں ہوئی تھی جو نیپال میں ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا اور نیپال کے درمیان سرحد کے متعلق اور نیپال کی جانب سے جاری نئے نقشے کے معاملے کشیدگی جاری ہے۔ بہرحال بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی قدیم چیزیں ہیں، جب یہ سرحدیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن ایودھیا میں زمین کی پوجا کے بعد سے جنوبی ہند کے لوگوں کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ زور و شور سے کئی دنوں تک گردش کر رہا ہے کہ تملز آر ناٹ ہندوز۔ اس کے جواب میں تملز آر ہندوز نامی ٹرینڈ بھی آیا ہے۔